کیا صحیح حدیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور جب کوئی محدث یا عالم کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا یہ حدیث صحیح ہے، تو کیا اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف ایز اٹ از اسی طرح بیان فرمائی تھی؟ مثلا جب ہم بخاری میں پڑھتے ہیں، امام بخاری نے لکھا حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، کہ میرے استاد عبداللہ بن زبیر حمیدی نے مجھے بتایا، قال حدثنا سفیان، انہیں سفیان بن عیینہ نے بتایا، قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، انہیں یحییٰ بن سعید الانصاری نے بتایا، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، انہیں محمد بن ابراہیم التیمی نے بتایا، انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے سنا، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آگے تک جو حدیث ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اب جتنا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہی حرف ایز اٹ از قل هو اللہ احد، اب کیا اسی طرح اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کوئی بھی حدیث آپ لے لیں، کیا یہ دونوں برابر درجے کی باتیں ہیں کہ جتنا مجھے یہاں یقین ہے اتنا ہی وہاں پر بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف ایز اٹ از یہی بات ارشاد فرمائی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ یہی حروف ایز اٹ از اسی طرح بیان فرمائے تھے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ اصول حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، بیسیکلی دو کتابیں، تقریب النووی یہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 676 ہجری میں ان کی وفات ہے، صحیح مسلم کے چیپٹرائزیشن بھی انہوں نے کی ہے، اور تدریب الراوی یہ اسی کتاب کی شرح ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کی، 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور دار ابن الجوزی میں جلد 1 صفحہ 132 ہے، اور دار طیبہ اور مکتبہ الکوثر میں دیکھیں تو جلد 1 صفحہ 75 ہے، دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اور یہ جو بریکٹ میں عبارت ہے یہ تقریب النووی کی ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی، اور بریکٹ کے علاوہ جو ہے وہ تدریب الراوی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو شرح کی ہے، وضاحت کی ہے۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، یہ حدیث صحیح ہے، فَهَذَا مَعْنَاهُ، تو اس کا یہ مطلب ہے کیا، أَيْ مَتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، یعنی وہ حدیث جس کی سند پیچھے ذکر کی گئی صفات کے ساتھ متصل ہے، یعنی وہ جو پیچھے صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کی ہے نا وہ پوری ہوتی ہے، مطلب سند متصل ہو، کوئی راوی سکپ نہ ہو درمیان سے، اور سارے کے سارے راوی عادل ہوں، ثقہ ہوں، مضبوط حافظے والے، اور اس سند میں شذوذ نہ ہو، یعنی کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو، یعنی کوئی شخص اپنے استاد سے وہ بات نقل کرتا ہے جو اس استاد کے دوسرے زیادہ حافظے والے، زیادہ اس استاد کے ساتھ رہنے والے اس سے بہتر شاگرد نقل نہیں کرتے، یا اس کے خلاف بات نقل کرتے ہیں، اور اس سند میں کوئی علت نہ ہو، یعنی دیکھنے میں تو وہ سند ٹھیک لگ رہی ہے لیکن ڈیپلی کوئی اس میں فالٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل یہ راوی اس راوی سے ایک بات نقل کر رہا ہے، دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن ہسٹوریکلی یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اسپیسیفکلی یہ والی جو روایت ہے نا، یہ اس راوی نے اس راوی سے اس وقت سنی جب اس راوی کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ ویسے دونوں سچے ہیں، دونوں مضبوط حافظے والے ہیں، اور دونوں عادل ہیں، دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ والی جو حدیث ہے یہ ہسٹوریکلی پروف ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اس بندے سے اس وقت سنی جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اب یعنی یہ جو ہے ایک خرابی ہے سند میں، دیکھنے میں تو ایسے لگے گا کہ ٹھیک ہے لیکن ڈیپلی دیکھیں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو سارے راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں، کوئی راوی اسکپ نہ ہو، اس سند میں کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، تو
جب یہ صحیح حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پوری ہو گئی تو فَقَبِلْنَاهُ بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، ہم نے اس کی سند کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لیا، ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن لا انہ مقطوع به فی نفس الامر، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر 100% صحیح ہے حقیقت میں، یعنی حقیقت میں ایز اٹ از حرف بحرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں اس پر 100% یقین ہے، ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے ہی فرمائی تھی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا لا انہ مقطوع به فی نفس الامر، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر صحیح ہے حقیقت میں، لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ ثقہ راوی سے بھی بھولنے یا غلطی کرنے کا امکان ہے، دیکھیے ہے تو انسان ہی ہے نا، اب جتنا مرضی مضبوط حافظے والا ہو، جتنا مرضی عادل ہو، دیانتدار ہو، غلطی تو ہو سکتی ہے نا، جان بوجھ کے نہیں کی لیکن پاسبلٹی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اس سے، کوئی لفظ نقل کرنے میں، کوئی حرف بیان کرنے میں پاسبلٹی تو ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا وہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی بات بھول گیا ہو، کوئی بات آگے پیچھے کر دی ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، جتنا مرضی مضبوط حافظے والا انسان ہے تو انسان ہی ہے نا، اور معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، انسان ہی ہے نا، امتی ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہو یا وہ بھول گیا ہو، اس کا قصور نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، لیکن انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ ثقہ راوی سے بھی بھولنے کا یا غلطی کرنے کا امکان تو ہے بھائی، آپ اس بات کو تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ جی وہ مضبوط حافظے والا ہے تو اس سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، یا کوئی مضبوط حافظے والا ہے، دیانتدار ہے، تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، ہاں جان بوجھ کے نہیں کرے گا، لیکن یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس میں اور نبی میں کیا فرق رہ گیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ ثقہ راوی سے بھی بھولنے یا غلطی کرنے کا امکان ہے، ابھی اصول حدیث کی کتاب ہے، یہ اصول حدیث ہے، اور اس سے اگلے پیج میں دیکھیے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے هذا حدیث غیر صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لو قال ضعیف لکان اخصر واسلم من دخول الحسن فیہ، اگر مصنف یہاں پر لفظ ضعیف کہتے تو وہ زیادہ مختصر اور مناسب ہوتا تاکہ حسن حدیث اس میں داخل نہ ہو، یہ اپنا ان کا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو امام نووی نے غیر صحیح لکھا ہے اس کی جگہ لفظ ضعیف کہنا زیادہ بہتر تھا، بہرحال جب کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو فمعناہ، اس کا مطلب کیا ہے، لم یصح اسنادہ، اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، علی الشرط المذکور، ان شرائط کے مطابق جو پیچھے ذکر کی گئی ابھی جو ہم نے بیان کی ہیں، لا انہ کذب فی نفس الامر، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں جھوٹ ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے کہ 100% ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ دعویٰ ہم نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، سند میں کوئی راوی غائب ہے، کسی راوی کا حافظہ خراب ہے، ٹھیک ہے، کوئی راوی دیانتدار نہیں ہے، یا کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، یا یہ بات اس راوی نے اس راوی سے اس وقت سنی تھی جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح حدیث کی ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے علم کے مطابق، ہسٹوریکل ریکارڈ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، ایک بات ثابت نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ایک بات جھوٹ ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے، تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ جھوٹ ہے، کیوں، لجواز صدق الکاذب واصابت من هو کثیر الخطا، جھوٹے شخص کے سچ بولنے کا امکان تو ہے، اور زیادہ غلطیاں کرنے والے کے درست بیان کرنے کا بھی امکان تو ہے نا، بھئی ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند میں یہ راوی جھوٹا ہے، لیکن پاسبلٹی تو ہے کہ اس نے
یہاں پر سچ بولا ہو. ایک بندہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں جب بھی بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا, اس کے منہ سے سچ نکل ہی نہیں سکتا. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ جھوٹا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ زندگی میں جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا, اس کے منہ سے سچ کبھی نکل ہی نہیں سکتا. یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا. پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے اس نے یہاں پر سچ بولا ہو, ممکن ہے نا, ممکن ہے. اور ایک بندہ بہت غلطیاں کرتا ہے, بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرے گا ہمیشہ غلطی ہی کرے گا. ہو سکتا ہے اس نے یہاں پر غلطی نہ کی ہو. ایک بندہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے, لیکن پاسبلٹی ہے کہ جس راوی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اس راوی نے اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی نہ کی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہسٹوریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ہم اسے قبول نہیں کرتے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی, ہم نہیں جانتے, اور ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دین ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کا فرمان تو عین دین ہے. تو ہم دین کے معاملے میں ایسے کسی راوی کی بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے, جھوٹا ہے, جس کا حافظہ خراب ہے, تو ایسے راویوں کی باتیں ہم قبول نہیں کریں گے, یا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, کہاں سے ہے, تو ہم قبول نہیں کریں گے. جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے نا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ تحقیق کر لیا کرو پہلے. تو ہم قبول نہیں کریں گے, لیکن یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو 100% ہم شور نہیں ہوتے ہیں, 99% کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب کوئی محدث کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہی الفاظ حرف بحرف ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی ایسے ہی, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. 99% شور ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, یا کوئی بھی حدیث آپ لے لیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد, تو یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیے حدیث اور قرآن دونوں برابر ہیں, لیکن اس شخص کے لیے جس نے حدیث براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اپنے کانوں کے ساتھ سنی ہو. اب درمیان میں جب 4 بندے آ جائیں گے تو ڈاؤٹ تو آئے گا نا بھائی, ڈاؤٹ تو آئے گا. جب درمیان میں 4-6 بندے آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو, کوئی بھول گیا ہو, کوئی لفظ کوئی مطلب اونچ نیچ ہو گئی ہو, تو پاسبلٹی رہتی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور محدثین بھی مانتے ہیں, اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ کا حل کیا ہوگا؟ وہی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, قرآن انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی روشن تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی. الفرقان, یہ قرآن ہے جو حق اور باطل کا فرق واضح کرے گا. قرآن مجید کو معیار بنایا جائے گا. اب جو بات قرآن مجید کے مطابق ہوگی وہ قبول کر لی جائے گی, اور جو بات قرآن مجید سے ٹکرائے گی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں راوی سے غلطی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ بھول رہا ہے, اور وہاں پر ڈاؤٹ ہے, قرآن میں نہیں ہے ڈاؤٹ کوئی. ٹھیک ہے, جیسا کہ سورہ المائدہ میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی, اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے, اور اس کی نگہبان, کسوٹی, محافظ, معیار بنا کر. مُهَيْمِنًا کوئی بھی ترجمہ کر لیں اس کا, کہ یہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں پر نگہبان ہے, معیار ہے, کسوٹی ہے, محافظ ہے. مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی وہ بات قبول کی جائے گی جو اس قرآن کے مطابق ہوگی. جو اس قرآن سے ٹکرائے گی اس کا مطلب وہ تحریف ہے, وہ بات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے لیکن اس قرآن سے ٹکرا رہی ہے, تو وہ لوگوں نے ایڈ کی ہے,
لوگوں نے اس میں رد و بدل کیا ہے، وہ بات غلط ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور پچھلی آسمانی کتابوں پر مہیمن، نگران بنا کر نازل کیا گیا۔ تو جب پچھلی آسمانی کتابیں بھی اس قرآن پر پیش کی جائیں گی، قرآن کو معیار بنایا جائے گا کہ کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں، تو بعد میں جو 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد یعنی آپ کو کتابیں ملتی ہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصنف کے درمیان میں 4 6 8 10 بندے ہیں، تو وہ سب انسان ہیں، جتنے مرضی دیانتدار ہوں، ثقہ ہوں، مضبوط حافظے والے جو بھی ہو، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے کوئی، تو سند پہلا سٹیپ تو وہی ہے، سند کو دیکھا جائے گا بھائی، پہلا سٹیپ وہی ہے، سند کو دیکھا جائے گا، اور سند دیکھنے کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کہ دیکھا جائے گا وہ جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے اور دوسری صحیح احادیث کے خلاف تو نہیں ہے، یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں، ایسا صرف سند انف نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف سند کو دیکھ کے فیصلہ کر لینا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہوتا ہے، سند کافی نہیں ہوتی، سند بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، سند کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ یعنی قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ اسی سے ہوگا، یہ فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ اسی سے ہوگا، یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو خالی سند کو دیکھ کے فیصلہ کر دینا ایسا نہیں ہوتا ہے، خالی سند کافی نہیں ہوتی کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ محدثین کے اصول آپ دیکھیں، اصول حدیث کی کتابیں دیکھیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم نے سند کو دیکھا، سند ٹھیک ہے، فقبلناہ بظاہر الاسناد، تو سند کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے قبول کر لیا، لا انہ مقطوع بہ فی نفس الامر، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بالکل ہمیں 100% یقین ہو گیا، وہ ایز اٹ از ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، یہ مطلب نہیں ہے، تو اصول حدیث کی کتابیں دیکھیں، محدثین کو پڑھیں تو معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔